اب احرام کے چند مسائل. احکام الاحرام. عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے. احرام کے لباس میں تہبند، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں شامل ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی حدیث لہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولیحرم احدکم فی ازار ورداء ونعلین فإن لم يجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے. یعنی احرام کے لباس کیا ہے؟ تہبند، چادر. تہبند کیا ہوتا ہے؟ ازار، نیچے کا لباس، اور چادر جو قمیص کی بجائے کھلا کپڑا اوپر ڈالا جاتا ہے، اور جوتے بھی جن میں ٹخنے ننگے ہوں. اگر جوتے نہ ہوں یعنی چپل نہ ہو تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. اگر جوتے نہ ہوں یعنی چپل نہ ہو تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. یعنی تھک جرابیں یا لیدر کے ایسے شوز جو اوپر تک آ جاتے ہیں، لیدر ساکس ہوتی ہے نا، تو ان کو کیا کریں؟ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ شرط ہے. اگر محرم، اب یہ محرم نہیں پڑھنا آپ نے، یہ محرم ہے. اگر محرم کو احرام بھی نہیں کہنا، اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ مل سکے تو پائجامہ استعمال کر سکتا ہے. یعنی کپڑا ہی نہیں ہے، اس تہبند نہیں ہے. اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی مجبوری میں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجد نعلین فلیلبس خفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویلا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے احرام کے لیے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور جسے تہبند نہ ملے وہ پائجامہ پہن لے. اسے مسلم نے روایت کیا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے یا مجبور ہو سکتا ہے. یہ رخصت کیوں ہے؟ اس لیے ہے، یعنی ایک تو پہلے اصول بتا دیا گیا کہ ایسا کرنا ہے، لیکن جیسے مثلا رمضان کے روزوں بتا دیے گئے کہ فرض ہیں، پھر بعد میں کیا کہا جو بیمار ہے اور جو سفر پہ ہے بعد میں رکھ لے. اسی طرح باقی احکام بھی. تو یہاں بھی ایک تو اصول دے دیا گیا کہ یہ فرض ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے نہیں تو کیا وہ حج نہ کرے؟ اچھا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ ہے نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہ ہو کسی کے پاس؟ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مزید نئی چیز کوئی ملتی نہیں. بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے، اچانک پروگرام بن جاتا ہے، لیکن احرام کی چادریں کہاں سے لے، کوئی خریدنے کی جگہ نہیں. تو پھر کیا انسان عمرہ نہ کرے؟ کر لے. اگر نہیں تو پھر جس لباس میں ہے اس میں بھی جا سکتا ہے. اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے یا سر کپڑے سے ڈھانک لے یا خوشبو استعمال کر لے یا ناخن نوچ لے، بعض لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی، یا بال اکھاڑ لے یعنی جان بوجھ کے، تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. یہ کب؟ بھول کر یا لا علمی میں. یہ بالکل ایسے جیسے روزے میں آپ بھول کر کچھ کھا بیٹھے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. ہاں جان کے کھائیں تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح احرام میں بھول کے ایسا کوئی کام کر لے تو اس پر معافی ہے. البتہ یاد آتے ہی، علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کہیں کہ اچھا آدھا کر لیا تو ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے، دوسرے بھی چلو اب مکمل کر لیں. یا آپ نے بھول کے روزے میں پانی پی لیا تو آپ کو اب آدھا پی لیا تو پورا ہی کر لیں، ایسا نہیں. ان یعلا رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو بالجعرانة وانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مقطعات یعنی جبۃ وهو متدمخ بالخلوق فقال انی احرمت بالعمرة وعلی هذا وانا متدمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ جعرانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا
اور میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا. وہ سائل یعنی سوال کرنے والا جبہ پہنے ہوئے تھا. جبہ کوٹ کی طرح ہوتا ہے اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہے. آپ نے اس سے دریافت فرمایا اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے؟ اس نے عرض کیا میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا. آپ نے فرمایا جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو، یعنی دونوں کا احرام ایک جیسا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے. اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہانے کے بغیر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں. ان کے لیے کوئی الگ لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں. ضرورت کے تحت تو ہو سکتا ہے، جیسے ایک گروپ میں جیسے کچھ لوگ کر رہے ہیں ایک ہی رنگ کا پہن لیں یا ایک خاص سٹائل میں کہ ایک یونیفارم کے طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لازم نہیں اور کوئی سنت سے ثابت نہیں کہ یہ ضروری ہے. جیسے مردوں کے لیے ڈفرنٹ ڈریس ہے، عورتوں کے لیے نہیں. احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں. احرام کے لیے رنگدار کپڑوں کا استعمال جائز ہے، لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے، اور خواتین تو سفید نہ ہی پہنے تو افضل ہے، اس لیے کہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا باریک بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے، جس سے پورے اعضاء مکمل طور پہ جھلک رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ڈریس جس میں سارے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں اور انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں، اس میں طواف یا عمرہ کرنا وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. ہاں اگر آپ سفید پہننا چاہیں تو ایسا پہنے کہ جس سے پھر جسم یا بال نظر نہ آئے. ان سمرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائی. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس رنگ کی ایک قسم اور زعفران اس میں بھی رنگا جاتا ہے اس میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کیونکہ اس میں پھر خوشبو بھی ہوتی زعفران کی. جب زعفران میں کوئی چیز رنگی جاتی جیسے آپ سٹارچ لگاتے تو اس میں خوشبو بھی آتی. احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، فرض نہیں، مسنون ہے. ان زید بن ثابت ان ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل رواہ الترمذی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، جسم پر. اور یہ کب؟ باندھنے سے پہلے. مثلا خوشبودار صابن سے آپ نہا لیں، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے. یا نہا کر جسم پر کوئی خوشبو مل لیں جیسے پاؤڈر وغیرہ ہے، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے، بعد میں نہیں. یہ خاص طور پر ذہن میں رہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما اقدر علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم رواہ مسلم. احرم یحرم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ کہ احرام باندھنے کے بعد پھر کیا ہے، وہ خوشبو اگر جسم سے آ بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن
کپڑوں کو خوشبو میں رنگنے سے منع کیا ہے. فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی، اپنی قربانی کی اونٹنی طلب فرمائی، اس کی کوہان کی داہنی جانب ایک زخم لگایا. یہ کیوں لگایا تھا بھلا؟ نشان، ہدی کا نشان ہے. خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا. اس کو قلادہ بولتے ہیں. یہ رواج کے مطابق ہے، یعنی نشانی تھی. قلادہ جوتیوں کے ہار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جانور کے گلے میں ڈالتے تھے، جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جس اونٹنی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے یہ احرام کی حالت میں ہے اور یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، اور پھر کوئی اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا تھا. پٹا، اسی کو پٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا. جی، جو لفظ تقلید ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ گلے میں پٹا ڈالنا، یعنی کسی کا بھی. اس کی کوہان کی داہنی طرف ایک زخم لگایا، خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا. پھر اپنی سواری والی اونٹنی پہ سوار ہوئے. جب اونٹنی بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی تو حج کے لیے تلبیہ پکارا. ٹھیک ہے، زور سے، اونچی آواز سے. کیسے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. احرام باندھنے کے لیے 2 نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. وہ نفل کس لیے ہوتے ہیں؟ عموماً جیسے وضو کیا ہے، وضو کے نفل ہو سکتے ہیں، یا ویسے آپ حاجت کے نفل پڑھ لیں وہ اور بات ہے، لیکن اپنے اوپر لازم کر کے وہ نفل کی پابندی کرنا وہ ضروری نہیں. احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرة جميعا يقول لبیک عمرة وحجا. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا. آپ فرماتے تھے لبیک عمرة وحجا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر صرف عمرہ ہو تو لبیک عمرتن، اور اگر صرف حج ہو تو لبیک حجن، اور اگر دونوں ہو تو لبیک عمرتن و حجن. طواف عمرہ میں احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں پر ڈالنا مسنون ہے. اسے اجتباء کہتے ہیں. احرام کی حالت اجتباء صرف طواف عمرہ کے لیے مخصوص ہے. عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں. عام طور پر لوگ جب ایک دفعہ کندھا ننگا کرتے ہیں تو آخر تک اس کو پابندی سے ننگا رکھتے ہیں، حالانکہ صرف یہ عمرے کے وقت احرام باندھتے وقت ہوتا ہے. نماز کے وقت اگر دوران طواف نماز آ گئی تو آپ کندھے ڈھانک کر نماز پڑھیں گے، کہ کندھا کھول کے نماز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کبھی دیکھیں حرم سے نماز تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ننگے کندھے کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کی لا علمی ہے اس کی وجہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. اسی لیے خواتین کو بھی جیسے نماز پڑھتے وقت اسکارف اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، پورے کا پورا یعنی بالکل ہی گلے کے اندر چلا جائے، یعنی اس کو کندھوں پر ڈالنا چاہیے، یعنی اوپر سے بھی. اسی لیے دوپٹہ بہتر رہتا ہے، لیکن اگر اسکارف بھی ہو تو اسے یہاں تک لانا چاہیے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے. شروع میں یعنی ابھی احرام نہیں شروع ہوا تو یہ نہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیں یا حاجی کیمپ میں ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. نہیں، کب شروع ہوگا؟ جب وہ اعلان کریں گے کہ میقات آ گئی ہے. تو پھر پاکستان سے جب کبھی جانا ہوا
نہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، اور نہ ہی کوئی یکسوئی ہوتی ہے. میں نے فرسٹ عمرہ کیا تھا جارڈن سے مکہ کی طرف. تو آپ یقین کریں اتنا زبردست و یادگار سفر تھا. شاید وہاں ان کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے، یا ان کے ہاں اتنے اختلافات اور مذہبی جھگڑے نہیں، یا کیا مسئلہ، کہ جو ہی انہوں نے پکارا کہ میقات آ گئی، آپ یقین مانیں کہ بیک آواز میں پورا جہاز جو تھا تلبیہ سے گونج رہا تھا، اور ایک پوری ایمانی کیفیت پیدا ہوئی کہ واقعی فیلنگ آئی کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب یہاں سے کبھی حج یا عمرے کے لیے جانا ہوا، نہ وہ روح ہے نہ کوئی اثر ہے. حتیٰ کہ بس میں یا وہ ٹیکسی وغیرہ میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے نا کہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی. کہ شعور کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو چلیے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اثرات بھی وہ نہیں آتے. میقات سے قبل احرام باندھنا جائز ہے، لیکن میقات پر پہنچ کر باندھنا افضل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر میقات پہ باندھیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر موقع نہ ہو تو پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، رخصت ہے. میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے ایئرپورٹ پہ یا گھر میں تو تلبیہ نہ پکاریں ابھی، اور اسی طرح نیت بھی نہ ابھی کریں، تاکہ باقی چیزیں جو حرام ہوتی ہیں احرام کی حالت میں وہ حرام نہ ہو. وہ جب میقات کا اعلان ہو اس وقت پراپر نیت کریں، تلبیہ پکاریں اور کیا کہیں، لبیک عمرتن یا لبیک عمرتن وحجن. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف کپڑے پہن لینے سے احرام نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پراپر نیت کی ضرورت ہے. اور نیت کے لیے ان الفاظ کی عربی یا اردو یا انگریزی یا جس مرضی زبان میں زیر لب دہرانے کی ضرورت ہے. احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جانے کی وجہ سے عمرہ یا حج ادا نہ کرنے کی صورت میں حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا اس کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. اگر کسی شخص کو بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو 3 روزے رکھنے چاہیے، یا 6 مسکینوں کو کھانا دینا چاہیے، یا 1 بکری ذبح کرنی چاہیے. اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، ایسے شخص پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہ ہوگا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على دباعة بنت الزبیر فقال لها اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد رواہ مسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباع بنت زبیر جو کہ حضرت مقداد کے نکاح میں تھی ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتے. یہ جو ہے نا واللہ یہ عادتاً جیسے ہم بولتے ہیں قسم سے، یا یہ اس قسم میں ہے، میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں. آپ نے فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو کہ اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑتا. ایسا بیمار جیسے مثلا ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی اور وہ نیت تو کر لیتا ہے اور چل بھی پڑتا ہے، لیکن بسا اوقات کیا ہے کہ عین اس وقت پر ایسی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ وہ مناسک حج ادا نہیں کر سکتا اور اس کو احرام کھولنا پڑتا ہے. تو اس کو اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سے ہی مشروط نیت کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کیا اور کسی وجہ سے وہ چلا تو گیا مگر سارا وقت ہاسپٹل میں ہی پڑا رہا اور مناسک ادا نہیں کیے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس نیت کے بدلے میں دم دینا ہوگا، یا یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، 3 روزے یا 6 مسکینوں کا کھانا یا پھر بکری. حج یا عمرہ ادا کرنے والے غیر موجود
عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا، تو یہ جائز ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال بما احللت یا علی قال احللت كاحلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان مع الهدي لاحللت متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے. یعنی باقی لوگ مدینہ سے گئے تھے اور حضور نے ان کو یمن کسی کام سے بھیجا تھا تو وہ اس طرف سے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ کے بعد حلال ہو جاتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی آپ نے کیا بتایا کہ میں نے تو حج قران کا احرام باندھا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مثلاً آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ سے آ رہا ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو اکٹھے حج کرنا ہے، ابھی آپ کو نہیں پتا، اس دور میں تو ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے تو نہیں پتا چل سکتا کہ آپ کون سا کر رہے ہیں. اب تو کمیونیکیشن کے ذرائع بہت سے ہیں. ایون دین اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احرام کی نیت ان کی ہے میری بھی وہی. یعنی آپ نے واضح نیت نہیں کی. پھر جب آپ اکٹھے ہوں تو وہاں جا کر اکٹھے ہو کر جیسے بھی برابر میں آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کیوں دیا؟ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تم نے میرے والا احرام باندھا، لیکن تمتع اچھا ہے. انڈائریکٹلی کہا، اپنے عمل کو واضح کر کے کہا اگر میں نے ہدی نہ لائی ہوتی تو میں بھی یہی کرتا. International Islamic Research Center